Nizami Channel. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کرسیاں لے کر تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے. بہت تیزی سے یہ کام آپ کر لیں اور ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت خالی جگہ بھی جو اب کوئی آنا جانا نہیں ہے کسی نے اس کو بھی کر لیں. وہ لوگ کھڑے ہوئے پیچھے. حضور رحمت عالم تاجدار ارض و جنت سیاح لامکان مالک سجا قائد المرسلین سید العالمین طاہر و یاسین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. والسلام علیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت بارگاہ رسالت و آل رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور ایک مقام پر فرماتا عرض کرتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیرے ولا کی شاخ. آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنیوں کا مجمع ہو اور خطیب بھی سنی ہو اور بانیین محفل بھی سنی ہو، سامعین بھی سنی ہو اور ماہ محرم کا مہینہ ہو تو پھر عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بتانے کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کے دلوں کو
اپنے نبی اور ان کی آل کی محبت کے لیے چن لیا ہے، اور ہمیں اپنے کسی عمل پر نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ ناز ہے، نہ یقین ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر یقین اور ناز ہے تو وہ ولائے آل محمد ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت اجمل سلطان پوری نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ آخر محبت آل نبی، محبت اہل بیت، یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا تو نہیں ہے کہ صرف لوگ غلو کی بنیاد پہ محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، محبت اہل بیت کی فرضیت جو ہے وہ قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور یہ صرف میرا اور آپ کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں کہ اے نبی کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی محبت کو قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ یہ کسی کہانی قصے کی من گڑت دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے۔ اور بلکہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ سید المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت۔ تو یا رسول اللہ، صحابہ کیسے شان والے تھے، وہ سوال کر بیٹھے آقا آپ کے قرابت دار تو بہت ہیں، سرکار کن کی محبت کا حکم ان میں دیا جا رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس آیہ کریمہ میں جن کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور قیامت تک کی ان کی اولاد ہے جن کی محبت کو تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی 70,000 تفسیریں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے قرآن مقدس کی ایک آیت سے 60,000 علوم اخذ کیے ہیں، ایک آیت سے 60,000 علوم۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے علم کے اتنے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو قرآن مقدس کے ادنا طالب علم ہیں، جب کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں تو بس سمجھتے کہ اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے، بلکہ وہ مطلب بھی صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے جن کے دلوں کو کھول دیا ہے، جن کے لیے شرع صدر فرمایا ہے، یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں یہ بہت بات کی آدمی ہے، بہت
1000 علوم اخذ کیے. جب عبد الوہاب شعرانی کے بھائی کی صلاحیتوں کا یہ عالم ہے تو پھر عبد الوہاب شعرانی کی صلاحیتوں کا حال کیا ہوگا؟ اور جب ان کی صلاحیتیں یہ ہے تو غوث الاعظم اور غریب نواز کی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کی صلاحیتیں یہ ہے تو صحابہ کرام کی صلاحیتوں کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے کتنا قرآن سمجھا، کتنا سمجھا. اور جب صحابہ کا یہ حال ہے تو صحابہ کا معلم حضرت سیدنا ابن مسعود، رئیس المفسرین ابن عباس، ان لوگوں کے علوم کا حال کیا ہوگا؟ اور ابن عباس اور ابن مسعود کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو باب مدینۃ العلم علی کے مرتضیٰ کے علوم قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت سے واقف ہوں کہ وہ پہاڑوں میں اتری یا جنگ میں اتری یا امن میں اتری یا رسول اللہ کے گھر میں اتری، اور جتنی تفاسیر اس کی ہے وہ سب میں جاننے والا ہوں. قرآن مقدس کی یہ قرآن کی شان ہے. ہم قرآن مقدس کے معنی کو محدود نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو شان قرآن مقدس کی ہے کہ قرآن مقدس کے معنی کو ہم محدود نہیں کر سکتے کہ صرف یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عام شاعر کوئی بات کہے تو اس کا ترجمہ کرنے کا یا ترجمانی کرنے کا آپ کو حق ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے معنی صرف یہی ہے، کیونکہ شاعر نے کس ماحول میں کہا ہے، کس پس منظر میں کہا ہے، اس کی مراد کیا ہے، یہ شاعر بہتر جانتا ہے. جب ایک شاعر کی بات کو حتمی طور پر آپ شکل نہیں دے سکتے تو وہ قادر و قیوم جس کا کلام نہ شعر ہے، نہ نثر ہے، نہ نظم ہے، بلکہ نثر سے بھی بلند ہے اور نظم سے بھی بلند ہے، اس کی دانائیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں نے قرآن مقدس کو بلکہ میدان قرآن میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے تو یدلو بہ کثیرہ کی طرح اس کے فرمان کے مطابق وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے. اسی لیے آج کل یہ فکر بن گئی ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں بس اتنا ہی قرآن ہے. یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. جو بدعقیدوں کا یہ طور طریقہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو محدود کرنے کی کوشش کی. نہیں، اللہ کا کلام محدود مت کرو، بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، معنی قرآن آج بھی دلوں پہ نازل ہو رہا ہے. قرآن کے معنی آج بھی، یعنی ہر آیت کا ہر دن نیا معنی ہے، لیکن کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ دلوں پر. اور کن دلوں پر؟ جو دل اس دلدار سے جڑے ہوئے ہیں، صاحب قرآن سے جو دل جڑے ہوئے ہیں، ان دلوں پر قرآن کا معنی نازل ہو رہا ہے. جو دل مردہ ہو چکے، جہاں ایمان کی رمق ہی نہیں ہے، وہاں کیسے معنی نازل ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے. اس کے متعلق مفسرین کی الگ الگ تفاسیر ہے. کسی نے کہا غذاؤں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی نے کہا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی نے کہا نعیم سے مراد قرآن ہے. لیکن سیدنا امام الائمہ امام باقر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، امام باقر فرما رہے اور لکھنے والے ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. ابن حجر کہتے ہیں امام باقر نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تم کو روک لیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم نے اہل بیت سے محبت کا کتنا حق ادا کیا. اگر تم جواب دیے تو کامیاب رہو گے، ورنہ تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی قیامت کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اہل بیت سے کتنی محبت کی، اہل بیت اطہار سے تمہارا
ہمارے دلوں میں کتنا پیار تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ مقام مقام بار بار کہتے رہے میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ محبت اہل بیت کا درس دیا. اللہ اکبر. جو حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ عالمی منشور ہے, پوری دنیا کے لیے دستور عمل ہے, پوری دنیا کے لیے لاہ عمل ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری چیزیں امت کو بتائی اور اس پر کیا اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک مقام پر فرمایا جب تک تم اس کا دامن پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. سرکار فرماتے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا ایک تو اطاعت کے لیے ہے اور ایک محبت کے لیے ہے. فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کی اطاعت کرنا, دوسرے سے محبت کرنا. یعنی ایک کی اطاعت ایسے کرنا کہ اس کی اطاعت کے بعد اب پھر تمہیں کسی اور کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز ایسی ہے محبت والی کہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرنا. اللہ اکبر. فرمایا کتاب اللہ وہ تمہارے لیے ہادی ہے, رہنما ہے, اس کی اطاعت کرنا. وعترت اہل بیتی, اور اس سے محبت کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے, تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا محبوب ہوں, اور تم میری اہل بیت سے میرے لیے محبت کرو. اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو, میرے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو. اور فرمایا میری اہل بیت کے جو لوگ متقی ہیں ان سے اس لیے محبت کرو کہ وہ متقی ہیں, اور جو متقی نہیں ہیں ان سے میری خاطر محبت کیا کرو, ان سے میری خاطر محبت کیا کرو. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے, ابن حجر لکھتے ہیں حدیث پاک کو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے, آل نبی کی محبت کا صلہ کیا ہے. سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا, حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ کا منادی پکارے گا کہ اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کہاں ہو. سب اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا, اور اس دن جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, اور انسان کے سر اور اس کے سورج کے درمیان ایک ہاتھ کا سوا نیزے کا فاصلہ ہے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ناطے جھوٹ ہو رہے ہیں, خون کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فاصلے بنا رہے ہیں. ماں بیٹے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں, بیٹا ماں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے, سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہے, حتیٰ کہ فرشتوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے. ایسے عالم میں اللہ کا منادی آواز لگائے گا اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کہاں ہو, اور پھر کہا جائے گا جتنے لوگ اہل بیت سے محبت دنیا میں کرتے تھے آج ان سب کے لیے خدا نے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے, وہ سب عرش کے نیچے آ جائیں. سنیوں کتنا سستا سودا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا. اللہ کا منادی پکار کر کہے گا جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے آج وہ عرش کے سائے میں آ جائیں, اور اللہ فرمائے گا اہل بیت سے محبت کرنے والے جب عرش کے سائے میں آئیں گے تو اللہ فرمائے گا آج دسترخوان لگایا جائے گا اور میں تمہاری میزبانی کروں گا, تم میرے مہمان بنو گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی میزبانی خدا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق, اور فرمائے گا کہ تم میرے مہمان ہو. اور وہ جو دسترخوان عرش کے نیچے لگے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر میں محمد ہوں گا, علی ہوں گے, حسن ہوں گے, فاطمہ ہوگی, یعنی پنجتن پاک ہوں گے, اور جتنے ہم سے محبت کرنے والے ہیں ان سب کو اس دسترخوان پر بٹھایا جائے گا.
ہوگا. آپ اندازہ تو کریں آخر یہ کیا بڑی سعادت ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا ہے. کوئی کہتا ہے میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے محدث اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ میں بیٹھا ہوں. یقیناً یہ خوش نصیبی ہے، لیکن محبت اہل بیت کا صلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن عرش کے نیچے خدا میزبان ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہوگا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اہل بیت اطہار. اسی لیے شیطان اہل بیت سے محبت کرنے نہیں دیتا، دل و دماغ کے اندر بھوت ڈالتا ہے کہ یزید تو حق پہ تھا اور حسین نے تو معاذ اللہ بغاوت کی تھی. استغفر اللہ، کہاں وہ پلید ہے، کہاں مولا حسین. امام علی مقام کی شان کتنی لوگ کیا تقابل کرتے ہیں. تقابل بھی کوئی کرنے کی چیز ہے. گلاب اور دوسرے گلاب میں کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ کیا کانٹوں میں بھی اور پھولوں کا بھی کوئی تقابل ہے؟ کیا نور اور تاریکی کا بھی کوئی تقابل ہے؟ کیا خوشبو اور بدبو کا بھی کوئی تقابل ہے؟ کیا ایمان و کفر کا بھی کوئی تقابل ہے؟ جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ان کا تقابل ایک پلید سے. سب لوگ جنت کے تمنائی ہے، جنت سے پوچھو وہ بھی کسی کی تمنا کرتی ہے. حدیث پاک میں الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے. جنت تلواروں کے سائے میں. 400 سال عبادت کر کے بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا. 80,000 سال عبادت کر کے بھی کسی میں ہمت نہیں کہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو جنت کہے گی مولا میری بھی تو مراد پوری کر. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 ستونوں سے تجھے مزین کر دوں گا، 2 ستونوں سے تجھے سجا دوں گا، 2 ستونوں سے تجھے زینت عطا کروں گا. مولا جب تو نے مجھے بھر دیا ہے تو ذرا میری بھی تو زینت عطا کر. اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں پردے اٹھاؤ اور زینت جنت دکھاؤ، جنت کا حسن دکھاؤ، جنت کا بناؤ سنگھار دکھاؤ. جب پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ جس کو دیکھیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا، ایک ستون حسن ہوں گے، دوسرا ستون حسین ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سید امین علی قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. مطلوب جنت کو حسنین کہتے ہیں، مقصود جنت کو حسنین کہتے ہیں، زینت جنا کو حسنین کہتے ہیں. اللہ اکبر. جسے جنت مانگتی ہے سب جنت مانگتے ہیں، جنت حسنین کو مانگتی ہے. یہ شان والے لوگ ہیں، یہ مقام والے. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو استاد زمن نے کیا پیاری بات کی، کیا پیاری بات کہی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی کے لہجے میں یہ بات کروں. وہ کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آئے تطہیر سے. آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لینا، یہ موقع تھوڑی بار بار آتا ہے. ذکر حسین وہ ہے جسے سن کے تقدیریں بدلتی ہیں. ذکر فاطمہ وہ ہے جب نام آتا ہے تو مصیبتیں ٹلتی ہے. غوث پاک نے فرمایا جو مصیبت میں میرا نام لے گا میں ضمانت دیتا ہوں اس کی مصیبتیں
حسین کہتے ہیں، غوث پاک کی دادی کو فاطمہ کہتے ہیں. اور غوث پاک نے کہا، جس نے ٹھوکر سے مردے جلا کیا کرتا ہے؟ انل حسنی، انل حسنی والمخدا مقامی، کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، میرا مقام بلند ہے. یہ نہیں کہا میں قطب الاقطاب ہوں تو میرا مقام بلند ہے. یہ نہیں کہا کہ میں ولیوں کا سردار ہوں تو میرا مقام بلند. کیا کہا؟ انل حسنی والمخدا مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں، میرا مقام بلند ہے. ارے جب بیٹے کا مقام اتنا بلند ہے تو دادا حسن مجتبی کا مقام کتنا بلند ہے. آئے تطہیر سے ظاہر نشان اہل بیت، اور کہتے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. نہ قدروں کو کیا پتا، جن کی خود کوئی اوقات نہیں، انہیں کیا پتا. ارے جبریل سدرہ کے مقی سے پوچھو، اسے کہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سدرہ پر بھی بے اجازت جاتا ہے، اس لیے کہ سدرہ ان کا گھر ہے، گھر جانے میں اجازت کی ضرورت نہیں. مگر وہی جبریل جب اہل بیت کے گھر میں آتے ہیں تو اجازت کے بغیر نہیں آتے. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے، قدر والے، قدر والے مل کے پڑھے، پیچھے والے بھی. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے، قدر والے جانتے ہیں قدر شان. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عرش کے نیچے مہمان ہوں گے خدا کے جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضور نے دوسرے مقام پہ فرمایا، جو میری اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں میرے ہم نشین ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ہم نشین. ہم نشین کس کو کہتے ہیں؟ صرف سمجھانے کے لیے کہ ملانے کے لیے، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم نشینی. اس کو کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ میرے ہم. کیا شان ہے، کیا شان ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ جن کی میں ضرور شفاعت کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن کی میں، کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے اس کو لکھا ہے. الفاظ الگ الگ ہے لیکن مفہوم یہی ہے. سرکار فرماتے ہیں، اب ذرا اپنی بات میں شفاعت کی بات ہے، 4 قسم کے لوگ جن کی میں ضرور شفاعت. اور ایک مقام پر فرمایا اگر ان کے پاپ، ان کے گناہ تمام اولین اور آخرین کے برابر ہوں گے، یعنی آدم علیہ السلام کے دور کے پاپی سے لے کر امام مہدی کے دور کے پاپی تک اتنے پاپ جس کے ہوں گے اتنے، لیکن بس اس میں 4 میں سے کوئی ایک صفت ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے پاپ نہیں دیکھوں گا بلکہ اس کی یہ صفت دیکھ کر میں اس کی ضرور شفاعت کروں. ان میں سے 4 میں سے کوئی ایک وہ، اللہ کرے چاروں کسی میں جمع ہو جائے تو پھر کیا کہنے. گناہ کتنے ہوں گے؟ کتنے گناہ؟ اولین اور آخرین کے برابر. قربان جائے میرے امام کہتے ہیں اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. سرکار فرماتے 4 قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا اور ضرور کروں گا، ضرور کروں گا، چاہے اس کے گناہ اولین اور آخرین کے پاپ اور گناہوں کے برابر ہو. پہلا خوش نصیب جس کی حضور شفاعت.
सब हुजूर को ढूंढते होंगे, हुजूर का करम उनको ढूंढता होगा। चार किस्म के लोग कहने सरकार फरमाते, पहले नंबर पर जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था और उनकी ताज़ीम करता था, मैं उनकी शफाअत, कितना भी पापी होगा उसकी शफाअत जरूर करूंगा। आका फरमाते उसकी शफाअत जरूर लाजमी करूंगा, उस पर उसकी शफाअत कुर्बान जाए। कितना सस्ता सौदा है मोहब्बत अहले बैत। इसीलिए आप देखें सिद्दीक अकबर के दौर से लेके इमाम मेहदी के दौर तक कोई भी बंदा हो, अगर वो मोमिन है, दौर सिद्दीक से लेके इमाम मेहदी के दौर तक हर मोमिन ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की। सहाबा को देख लें, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका दिल अहले बैत की मोहब्बत के लिए छूटा हो। सब मोहब्बत करें। जिसके दिल में रसूलुल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी अहले बैत की उतनी ही मोहब्बत। इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का जितना एहतराम और जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी उनकी अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान, उनका कौल है। तो सरकार फरमाते जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा और उनकी ताज़ीम करेगा, मैं उसकी क़यामत के दिन शफाअत करूंगा, चाहे उसके गुनाह अव्वलीन और आखिरीन के बराबर। फिर फरमाया दूसरा खुश नसीब वो जब मेरी अहले बैत पर कोई मुसीबत आए, कोई हाजत उनकी हो, तो उनकी हाजत को पूरा करने में दौड़ भाग करे। सरकार फरमाते मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। फिर तीसरे नंबर पर वो खुश नसीब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सिर्फ वो जाहिरन मोहब्बत नहीं करे, यानी दिल से, उसके दिल में मोहब्बत। वो ऐसा नहीं कि अहले बैत के लिए उठ के खड़ा भी हो रहा है, अभी बाद में बैठ करके उनसे नफरतों का इजहार भी कर रहा, नहीं। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ताज़ीम नहीं की, लोग क्या कहेंगे, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाएगा, ये कि दिल से मोहब्बत करे, दिल से एहतराम करे, ताज़ीम करे। अल्लाहु अकबर, दिल में मोहब्बत हो। देखो अहले बैत की दस्तबोसी आप करें या ना करें, ये आप पर है, हाथ चूमे ना चूमे, लेकिन दिल से मोहब्बत। हाथ चूमना तो एक अलामत हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका मुतालबा नहीं किया, ताज़ीम का मुतालबा किया, दिल से मोहब्बत का मुतालबा किया। कितनी मोहब्बत, अपनी औलाद से ज्यादा उससे मोहब्बत करो, अपनी जानों से ज्यादा उससे मोहब्बत करो, अपने मनसब और मकाम से ज्यादा उससे मोहब्बत करो। और चौथा खुश नसीब वो कि जो मेरी अहले बैत में कोई जो है वो मेरी अहले बैत में कोई ऐसी चीज देखे जो उनके शायान शान नहीं, सरकार फरमाते उनकी पर्दा पोशी करे, ऐसे चार लोगों की मैं शफाअत जरूर करूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, हमारे इमाम, हम करोड़ों हनफियों के इमाम, जिन्होंने 100 मरतबा कमो बेश ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया। सिर्फ एक रात में जियालाना के मकाम पर इमाम आज़म अबू हनीफा ने 70 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की एक रात में। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, अपने दौर के बड़े अजीम आलिम, मुहद्दिस, फकीह, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद जिनके शागिर्द वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला। अल्लाहु अकबर। उनका हाल ये था, इमाम दाऊद ताई कहते हैं कि मैंने 40 साल उनकी खिदमत की, लेकिन कभी उनको सर से अकेले में भी टोपी उतारते नहीं देखा और पैर लंबे करते अकेले में भी नहीं देखा। मैंने पूछा, इमाम आप लोगों के सामने टोपी नहीं उतारते और पैर लंबे नहीं करते, अकेले में तो कर सकते हैं। फरमाया, पब्लिक में होता हूं तो उनसे हया आती है और अकेले में होता हूं तो अल्लाह से हया आती है। इतने मुत्तकी जब हदीस का दर्स देते थे तो इतने एहतिमाम से देते थे, इतने एहतिमाम से कि अगर जानवर भी आपके जिस्म पे डंक मारे तो हरकत न करे, इतना अदब था। एक मर्तबा इमाम आज़म हदीस पाक का दर्स दे रहे थे, दर्स हदीस दे रहे थे। ऐसे में इमाम आज़म अबू हनीफा जो बड़े बड़े बादशाह और ताजदारों के लिए कभी उठकर खड़े नहीं होते थे, दर्स हदीस देते हुए उठ के खड़े हो गए और कुछ देर खड़े रहे, फिर बैठ गए, फिर खड़े हुए, फिर हदीस का दर्स दिया, फिर बैठ गए। खड़े होते हैं बैठते हैं, दर्स के दरमियान खड़े होते हैं बैठते हैं,
کسی نے ختم درس ہونے کے بعد کا امام آپ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جانور ڈس لے تب بھی آپ حرکت نہیں کرتے، حدیث کا درس دیتے ہوئے آج آپ بار بار کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے۔ فرمایا کیا کروں، حدیث کا درس دیتا تھا، سامنے جو گلی ہے اس گلی میں ایک سید کا چھوٹا سا بچہ آتا تھا اور وہ کھیلتے کھیلتے کھڑے رہتا تھا، تو میرے عقیدت کو گوارا نہ تھا کہ سید کا شہزادہ کھڑا رہے اور میں بیٹھا رہوں، میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ میں یہ روایت پڑھنے کے بعد میں نے سوچا ایک گمنام سید کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ امام اعظم کا یہ انداز ہے، امام حسین کا کتنا احترام کرتے ہیں، امام حسن کا کتنا احترام کرتے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور بات آئی ہے اللہ اکبر، دل سے ان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سنیو، یہ جو امام پاک کی محفلیں منعقد کرتے ہو، ان کی محبت میں 10 دن تک اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام، اپنے بچوں کو ان کی قربانیاں سناتے ہو، اپنے گھروں میں ایک ماحول بناتے ہو۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حسین حسین کرتے ہو، پیارے حسین پاک کی محبت کے اندر اپنی آنکھوں سے ان کی شہادت سن کر کے آنسو بہاتے ہو، یہ اللہ اللہ قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا۔ ہم ماتم کرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ، ہم رافضیوں کی مشابہت کرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ضرور ہیں۔ میرے نبی پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حسین پاک کی شہادت جبریل امین نے بیان کی ہے، اللہ اللہ ہمیں بدعقیدہ فرقوں کی طرف سے یہ تانے ملتے ہیں، ان سنیوں کو کیا ہو گیا، یہ امیر حمزہ کی شہادت اتنے اہتمام سے بیان نہیں کرتے، یہ فلاں کی شہادت اتنے اہتمام سے بیان نہیں کرتے جتنی حسین پاک کی شہادت اہتمام سے بیان کرتے ہیں۔ واللہ ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، ہر ایک مقام والے کا مقام اپنی سر آنکھوں پر ہے، لیکن ذرا مجھے کوئی یہ بھی تو بتائے کہ اس کی پیدائش کے وقت جبریل نے اس کی شہادت پڑھی ہو، پہلی مرتبہ رسول اللہ کے سامنے اگر شہادت حسین پہلے کسی نے بیان کی ہے تو بیان کرنے والے خطیب کو جبریل کہتے ہیں اور سننے والے کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ اس کا انکار کون کر سکتا؟ سیاہ میں یہ روایت موجود، سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھیں کہ جب مولا حسین پاک کی ولادت ہوئی، حسین پاک کی پیدائش، تو پیدائش کے وقت جبریل امین آئے اور حضور کے ہاتھوں میں حسین پاک تھے۔ کہا حضور آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم، آپ کی امت اس شہزادے کو کربلا کی زمین پہ شہید کر دے۔ حضور سن کر روئے۔ ماتم کرنا ہمارے یہاں حرام ہے، شہادت حسین کو سن کر بے ساختہ رونا جیسے حضور کی آنکھ میں یہ محبت کی علامت ہے۔ اور محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس کو حسین کی شہادت کا غم نہیں، پھر اس کو اپنے آپ پہ غم کرنا چاہیے کہ اس کا ایمان کا ہے، کیا خوشی کرو گے؟ جس نے ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے، ہماری شریعت کے تحفظ کے لیے جان دی ہے، کیا خوشی کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ہمارے یہاں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، نہیں کرتے ہیں سوگ، نہ کریں گے۔ ماتم ہمارے یہاں نہیں ہے۔ حسین حضور سرکار نظمی کہتے ہیں زیدی سید سرکار نظمی، حضرت زید شہید کی اولاد سے کہتے ہیں حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا۔ لیکن ہمارے یہاں تو محبت حسین اس چیز کا نام ہے کہ نام حسین زبان پر آیا اور آنکھیں دبدبا دی، آنکھیں بہ گئی۔ ارے سخت سے سخت دل والا بھی شہادت حسین سن کر کے کیا خاموش رہ سکتا ہے؟ چپ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہمارے علیہ کاریاں نہیں ہیں، ہنگامے نہیں ہیں۔ البتہ محبت حسین پہ رونے کے لیے ممانعت بھی نہیں، بطور سوگ نہیں، بطور ماتم نہیں، لیکن بطور محبت تو ارے نادان جب بچھڑا ہوا تیرا یار یاد آتا ہے تو تجھے آنسو آتے ہیں، تو شہید کربلا یاد آئے تو آنسو نہیں آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ شان سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دل سے جو میری اہل بیت سے محبت کرے، پردہ پوشی کرے،
محبت اہل بیت کس چیز کا نام ہے؟ خدا جنہیں جنتی ہونے کے لیے چن لیتا ہے انہی کو محبت اہل بیت عطا کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کی زندگی کا اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی اعلیٰ حضرت جن کو ہم کہتے ہیں، جب وہ محفل میلاد کرتے تھے تو بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے قریب میں ایک سید زادہ رہتا تھا، حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہیے، جو نام دیجیے، آپ کی طبیعت ہے۔ وہ سید زادہ شراب پیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا وہ۔ امام نے محفل جب میلاد کی منعقد کرتے تھے تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء مشائخ کو مدعو کیا جاتا تھا اور بہت اہتمام سے شیرنی اور الگ الگ کھانے بنتے تھے۔ انہوں نے سید زادے کو اس لیے دعوت نہیں دی کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ سید زادے کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، غریب تھے وہ۔ جب کھانے کی خوشبو ان کے ناک تک پہنچی تو سیدانیوں نے کہا، امی بڑے مولانا صاحب نے ہمیں دعوت نہیں دی۔ تو سید زادی نے آنکھ میں آنسو لائے، رو پڑی، کہنے لگی، نہیں بیٹے، تمہارے ابو شراب پیتے ہیں، اس لیے بڑے مولانا صاحب نے تمہیں دعوت نہیں دی۔ غریب شہزادیوں کو سلا دیا گیا۔ اسی رات امام اہل سنت کے یہاں جب محفل میلاد ختم ہوئی تو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، حضور کا دیدار ہوا۔ دیکھا امام احمد رضا نے کہ حضور ہیں اور وہی سید صاحب جو شراب پیتے ہیں وہ ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ سید صاحب کے بدن پر کپڑے میں کچھ چیز لگی ہوئی ہے، کچھ چیز لگی ہوئی ہے، آلودگی لگی ہوئی ہے۔ میں آلودگی بھی کس منہ سے کہوں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اگر الفاظ کا انتخاب غلط ہو رہا ہو تو، لیکن اگر میں سمجھا سکا تو کامیاب ہو گیا سمجھانے میں، کہ کوئی ایسی چیز لگی ہے جو ان کے لباس کے شایان شان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے دھل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دھل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میں دھل دیتا ہوں۔ سرکار نے کہا، نہیں، اولاد تو میری ہے نا، اسی لیے دھلنا تو میں نے ہی ہے، قربان۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، اولاد میری ہے۔ ایسوں کو بھی حضور، اگر وہ سادات ہیں تو شراب پینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اولاد تو میری ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، اولاد کسی کی کچھ بھی کر لے، کیا باپ کی اولاد کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے؟ باپ کی فہرست، اولاد ہونے کی فہرست نہیں کاٹ سکتے، کوئی نہیں کاٹ سکتے۔ تو امام اہل سنت کہتے ہیں، حضور لائیے میں دھلتا ہوں۔ کہا نہیں، اولاد تو میری ہے۔